اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج جو ہے وہ بہت اہم دن ہے، اور ہم تمام تر جتنے بھی امت مسلمہ ہیں سب کا جو دل ہے وہ غم سے سرشار ہے، اور بہت سنجیدہ نوعیت کے حالات بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ گہما گہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے طفیل ہمارے جو یہ خطے میں جو سنجیدہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ خصوصی اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جیسا کہ آپ سب کی نالج میں بات ہے ہی صحیح، کل کی شب گزشتہ شب جو سانحہ ہوا، ایران کے جو امام خمینی ہیں ان کو جو شہید کیا گیا، اس کے حوالے سے آج کا ہم کوشش کریں گے پروگرام جو ہے اس کو کنٹینیو کریں، اور آج جتنے ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں اس پہ محو گفتگو رہیں گے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے، اور یہ شہادت کا جو معاملہ ہے کسی بھی انسان کسی بھی مسلمان کے درجات کو جو ہے وہ بلند اور بالا کرتا ہے، اور ہمیں انتہائی اسے توجہ کے ساتھ اس پورے معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تو آئیے اپنے بزم رمضان کی نشریات کا باقاعدہ آغاز اور ابتدا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کروائی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں روزمرہ کی بنیاد پر علامہ سید علی رضوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر پروردگار۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پہ مفتی صاحب ہوتے ہیں، مفتی اعجاز حسین شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے آج پینل میں ایک اور اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی اسکالر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نعت خواں بھی ہیں اور نوجوان ہیں ہمارے، محمد طلحہ قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا جی، اور نوجوان ہیں ہمارے یقینی طور پہ۔ انہی کے ساتھ ایک اور ہمارے نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے، غلام سعود قادری صاحب، السلام علیکم۔ کیسے خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ بزم رمضان نشریات کا ہر سال حصہ ہوتے ہیں محمد اعظم مصطفی بھائی، السلام علیکم۔ اور ہماری نشریات کے کوارڈینیٹر اور ہمارے بہت ہی نشریات کے اہم ستون غنی شاہ، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بزم رمضان نشریات کا باقاعدہ آغاز اور ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے آج کے اہم ترین ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور میں قبلہ کی جانب بڑھوں گا علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، یہ جو سانحہ رونما ہوا، تو اس سانحے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں شاید فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے، کسی نشانی کو ہٹا دیتے ہیں، تو ہم اس کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ بے شک۔ اب عالمی مسئلہ یہ ہے کہ اقوام عالم میں جو مغرب ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، لیکن شاید ان کو ایرانی کی تاریخ نہیں معلوم۔ اگر تاریخ معلوم ہو، ان کے لوگوں کے معلوم ہو، دیکھیں کہیں بھی اگر رجیم چینج ہوتی ہے نا تو وہاں کی عوام کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل یقین۔ اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یقیناً۔ اب میں آیت اللہ میلانی کی کتاب سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا قبلہ کہ ایک دفعہ میرا بیٹا شراب گھر لے کر آ گیا، میں نے اس کو برداشت کیا، کوئی بات نہیں، جوان ہے، شراب لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لڑکیاں بھی لے آیا گھر میں، تو میں نے دیکھا درگزر کیا کہ بھائی جوان نے چھوڑ دیا، لیکن آج تو اس نے جو ہے نا حد کر دی ہے۔ میں کہا بھائی کیا کیا اس نے؟ بولے قبلہ آج وہ ایرانی وہ امریکی ٹماٹر گھر لے کر آ گیا۔ اچھا، ہاں، یعنی کہ شراب، اور وہ اس کو برداشت ہے کہ شراب میرے گھر آ جائے، اس شخص کو برداشت ہے ایرانی کو، اس کو یہ برداشت ہے کہ عورتیں میرے گھر آ جائیں، وہ برداشت ہے، لیکن اس کو یہ برداشت نہیں کہ امریکہ کے ٹماٹر اس کے گھر آ جائیں۔ اب نفرت کا عالم دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں اب بتائیں میں کیا کروں، اس بیٹے کو آگ کر دوں یا گھر سے نکال دوں؟ صحیح۔ یعنی آپ ایرانی قوم کا نفرت کا جو ہے نا آپ وہ دیکھیں کس معیار کی آپ ہیں، کس شدت سے ان کی نفرت ہے امریکہ کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ۔
ہونی تو تو امریکی چاہیے ٹماٹر نہیں، وہ امریکی ٹماٹر ان کو برداشت نہیں ہے. تو ایسی قوم جو اپنے لیڈران کے ساتھ مخلص ہوں صحیح اور ان کے لیڈر بھی ایسے ہیں وہ بھی عوام کے اندر ہی رہتے ہیں. رہبر معظم کبھی بھی بنکر میں نہیں گئے کہ بھائی جنگ ہو رہی ہے میں بنکر میں چلا جاؤں، میں چھپ جاؤں، میں محفوظ ہو جاؤں، میری قوم مر جائے. نہیں، وہ لیڈر ایسے تھے کہ انہوں نے کہا میں قوم کے درمیان ہی رہوں گا اور دنیا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے. صحیح. ان کی حکومتیں تو چھوٹی چھوٹی سی ہے نا، امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، مگر ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں. لیکن یزید جس کا 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، وہ یہ سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ختم کر دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. میں اپنے فقہ جعفریہ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں جی جی. اپنے موقف کو. جب رسول خدا گئے تو ایک نظام امامت دے کر گئے. ایک امام، اس کے بعد دوسرا امام دیا. یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام تھے، امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام تھے. اور اسی طرح جب 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا وقت آیا تو وہ جانتے تھے کہ میرے بعد جو میرا بیٹا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام وہ پردہ غیبت میں چلا جائے گا. اور اس لیے وہ اپنی قوم کو نظام مرجعیت دے کر گئے کہ اگر ایک مرجع اس دنیا سے چلا جائے گا، کیا شہادت کی وجہ سے جائے؟ اور شہادت تو ویسے ہی مومن کی معراج ہوتی ہے. الحمدللہ. ایک 85 سالہ شخص تو اس کو شہادت ملے گا، اور کس سے بڑی چیز کیا ہوگا. اور وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ دیکھو اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس چیز کو تم لوگ جو ہے نا برداشت کرنا اور اپنے جو ہدف ہے اس پہ قائم و دائم رہنا انشاءاللہ. تو وہ ایرانی قوم اپنے ہدف پہ قائم و دائم ہے. اور رہبر معظم جانے سے پہلے 80 افراد کو نومینیٹ کر کے گئے تھے کہ اگر میرے بات ہوتا ہے تو یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے. اچھا، آلٹرنیٹ یعنی کہ ہاں آلٹرنیٹ وہ دے کر گئے تھے. صحیح. کہ آپ کہیں پیچھے نہ ہٹنے پائیں. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہود کے اندر جیسے قبلہ صاحب نے کل آیت پڑھی تھی مفتی صاحب نے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. بے شک. اور آج جن کو وہ یہ دوست سمجھ رہے ہیں، جو لوگ ممالک ان کو اپنے یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک ان کے مفادات آپ سے وابستہ ہیں جب تک وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے. اور جس دن ان کے مفادات آپ سے ختم ہو جائیں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اب رہبر کی میں بتاؤں آپ کو آخری بات مکمل. جب رہبر کی شہادت ہوئی تو اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا کہ آج ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا ہے. اچھا. آپ یہ سوچیں کہ 1400 سال پہلے خیبر ہوا تھا مولا کائنات کے ہاتھوں، وہ آج اس کی عادت پہ کہہ رہے ہیں آج ہم نے خیبر کا بدلہ لیا. میں کہوں ابھی خیبر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ انتظار کریں، ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. یقینی طور پہ قبلہ نے بالکل درست فرمایا. ناظرین کرام دیکھیں حسین علیہ السلام کا جو ویژن تھا اسے کنٹینیو کرتے ہوئے امام خمینی صاحب نے جو اپنا کردار تھا 85 برس پہ جو طویل مرید جو ایک ان کا کردار تھا اہم ترین، انہوں نے دین اسلام کی جو خدمت کی میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی تحسین کے قابل ہے، انتہائی خراج تحسین کے قابل ہے. اور انشاءاللہ ہمیں اس سے اپنی جو شخصیت ہے اس میں اپنی اصلاحی جو سلسلہ ہے اس میں بہتری لانی چاہیے. اور اسی موضوع کو عنوان بناتے ہوئے میں چاہوں گا مفتی صاحب سے بھی آج محو گفتگو ہونا. مفتی صاحب آپ نے دیکھا اور سنا، قبلہ نے یہاں پر اس پہ جو ہے اپنے خیالات سے آگاہ کیا. آپ کے کیا خیالات ہیں جو تمام تر معاملات چل رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ اور ہماری ملکی سطح پر، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں قرآن پاک کی اگر آیات مبارک پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ میں پھر واپس بھی نہیں جا سکوں. نہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. یہاں پر جو ہے بات سننے کے جو ہے نا کانوں کے اندر اور دل کے اندر اتنے حوصلے نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا. جب سے جہاد کو ترک کر دیا اور مجاہدین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو صاحب ظاہر مجاہدینوں نے خود ہی شہید ہونا ہے. اور یہ پاکستان یہ تقسیم نہیں ہے. مسلمان ایک جان کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. بے شک. جب ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھے پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے. اس کے اندر تقسیم اور تفریق نہیں ہوتی کہ پاؤں کو ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، سر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ تفریق نہیں. کریم آقا علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا گیا تو پوری امت جو ہے ایک جسم کی مانند ہے. ہماری مسلمانوں کے ساتھ کہاں کچھ نہیں ہو رہا. برما اجڑ گیا، فلسطین اجڑ گیا، کشمیر اجڑ گیا. ہم کیا، ہم اپنے میرے سر میں درد نہیں ہوئے، مجھے کچھ نہیں ہوئے. اب جب ہم قرآن کی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے اوپر جو ہے نا بات تھوڑی سی گراں گزرنے لگ جاتی ہے. اور دیکھیں ہمیں کتنا برا کہتے ہیں، ہمارے مدارس کو کتنا بدنام کرتے ہیں.
اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا یہ دہشت گردی کی جو چیزیں تیار ہوتی ہیں یہ قرآن پڑھنے سے تیار ہوتی ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں ہوتی، ایسا نہیں، پڑھنے قلم سے تیار ہوتی ہیں؟ یقین یہ کس چیز سے خود تم تیار کرتے ہو، ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، کارتوس آپ لوگوں کے پاس ہیں، گنے آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کبھی اپنی الفاظوں سے آپ کی یونیورسٹیوں کی مخالفت کی ہو؟ کبھی ہم نے اپنے دھرنوں کے اندر آپ لوگوں کی مخالفت کی ہو، اداروں کی ہو؟ کیوں نہیں کرتے یار؟ کرتے بھی خود ہو اور بدنام دوسروں کو کرتے ہو، تو اب کو سوچنا چاہیے آج ایران کی باری ہے، کل آپ کی باری بھی ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ ایسے آج وہ انڈیا جو ہے پانی چھوڑ رہا ہے، کل اوپر سے جو ہے نا کچھ اور چھوڑے گا، پھر کیا کریں گے؟ اگر آج آپ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے تو کل آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ بے شک، تو تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے۔ آپ تکبر نہیں کریں، غرور نہیں کریں، آپ تکبر میں نہیں رہیں، آپ قرآن کی نصوص پر عمل کریں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمل کریں گے نا تو ایک مسلمان ایک پاورفل ملک بن جائے گا اور ایک طاقت بن جائے گی۔ جب مسلم آئے گا نا نام کہ مسلمان ایک جگہ یکجا ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی کفر آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ پھر خیبر کا پھر نام لیتے ہی جو ہے نا سب کانپ جائیں گے۔ بے شک ایسا ہی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے، خیبر ہو یا چاہے وہ کربلا ہو، ہر اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا، جس میں ہمارے مومن نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ ہمارے بڑے ہی ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ابھی جس طرح سے مفتی صاحب نے یہاں پر بہت اچھے موضوعات کو ہائی لائٹ کیا، میں چاہوں گا آپ بھی، چونکہ ہمیں اس بات پہ ناظرین کرام خصوصی توجہ دینی ہے کہ ہمیں پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت جو ہوتی ہے اس سے گریزاں رہنا ہے۔ اپنے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں آپس میں محبت ملنساری کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی طرف نہیں بڑھنا، بلکہ محبت اور یکجا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر اتفاق کے ساتھ اس وطن عزیز کی اپنی سرزمین کی سلامتی کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ہے۔ اور جو انٹرنیشنل جو پولیٹیکلی اور جو پروپیگنڈا کرنے والی جو لوگ ہیں ان سے اجتناب برتنا ہے، خود کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ بڑی زبردست بات کری۔ ہمارے یہاں دیکھیں یہود و ہنود کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین پہ جو لوگ مظالم کر رہے ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ان ساری قوموں کی ثقافتیں الگ الگ ہیں، ان کے مذاہب الگ الگ ہیں، ان کی رسومات الگ الگ ہیں، لیکن وہ ایک چیز پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کو مارنا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور ہمارے یہاں ہمارے امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن پر ایک ہیں، جمع ہے، الحمدللہ، ہے نا، خانہ کعبہ پہ جمع ہے، اللہ پہ جمع ہے، اس کے رسول پہ جمع ہے، روز قیامت پہ جمع ہے، ان سب چیزوں پہ صحابہ کرام پہ جمع ہے، آل رسول پہ جمع ہے، ان سب چیزوں پہ جمع ہونے کے باوجود ہم متفرق ہیں۔ جب ہم متفرق ہو جائیں گے تو دشمن کو آسانی ہو جائے گی مارنے کے لیے، ہمارے صف میں گھسنے میں۔ سب میں گھس گئے۔ اچھا، اب دشمن کرتا کیا ہے؟ دشمن کی سب سے اہم سازش یہ ہوتی ہے کہ پہلے دو حصوں میں تقسیم کرو مسلمانوں کو، ایک شیعہ ایک سنی۔ کہا بھائی ہم آپ کو ہم آپ کو نہیں۔ پھر جب اہل سنت میں گھستا ہے تو پھر آپ کو لڑانے کے لیے کیا کرے گا؟ کبھی کہے گا نہیں نہیں یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یعنی تقسیم در تقسیم کرتا ہے مسلمانوں کو۔ جب مسلمان تقسیم در تقسیم ہو جائیں گے تو ان کو مارنا اور ان کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر مسلمان سارے متحد ہو جائیں انشاءاللہ، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع، جو بھی ہیں مسلمان کے جتنے بھی فرقے سب ایک ہو جائیں گے تو ہم دشمن سے بآسانی لڑ سکیں گے۔ بالکل۔ اور مولا کائنات کا بڑا زبردست مجھے قول یاد آیا، جی جی، تو مولا فرماتے ہیں کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو اس لیے حق پہ نہیں کھڑے ہوئے کہ وہ مارے جائیں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہو رہا نا بھائی، اچھا یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاس تو نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ کی بھی باری لگے گی۔ ہاں بالکل، یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہود و ہنود آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بھائی انہوں نے خود بیان میں کہا ہے کہ ہم ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ اچھا قبلہ، ابھی موجودہ صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو کہ ہمارے وطن کو بھی کسی قسم کی سازش میں لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کہ انشاءاللہ عزیز ہمارے چونکہ ماشاءاللہ سے خطے میں بہت سارے بزرگ بھی گزرے ہیں اور سب کی دعائیں بھی ہیں، ہماری قوم بھی ماشاءاللہ متحد ہے، جہاں پر بھی ہلکا پھلکا ہماری آپس میں تھوڑی نااتفاقی بھی ہو، لیکن بہرکیف اگر کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو الحمدللہ ہماری قوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ بھائی سب سے اہم جو چیز ہے نا، دیکھیں آپ کا دفاع آپ کی فوج کرتی ہے، بے شک آپ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور فوج کو آپ مضبوط کر رہے ہیں، آپ
بالکل جب آپ اپنی فوج کو مضبوط کر دیں گے، آپ اس کے ساتھ کھڑیں گے، آپ کی پاک فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے۔ الحمدللہ، کوئی دو رائے جب آپ اس کے ساتھ کھڑیں گے وہ دنیا کے ہر ملک سے لڑ جائے گی، اور الحمدللہ پاک فوج نے جتنے بھی آپریشن کیے ہیں، چاہے بنیان مرصوص ہو، ضرب للحق ہو، جتنے بھی الحمدللہ پروردگار عالم نے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ اور میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں پاک پروردگار ہماری پاک فوج کو ہر مقام پہ، ہر جگہ پر، جہاں جہاں یہ جائیں، جہاں یہ جنگ کریں، پروردگار ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت اچھے نوٹ پر لا کر قبلہ نے اپنی گفتگو کو سمیٹا۔ ناظرین کرام، اب اسی کے ساتھ دامن وقت کی طرف سے ہمیں ایک وقفے کا اشارہ ہو رہا ہے، جیسے ہی وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم رمضان کو آگے بڑھائیں گے۔ زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی، پر مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، اور خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ اور آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی جانب میں بڑھنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب چونکہ یہاں اپنا چاہیں گے موقف بیان کرنا، تو میں چاہوں گا مزید علمی معلوماتی گفتگو آج زیادہ سے زیادہ ناظرین کرام تک منتقل ہو، اور آپ نے جیسا کہ ابھی یہاں پر یہ کلام بھی سنا، اور یقینی طور پہ جس طرح کا منظر کشی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو ثانیہ ہوا ہے، تمام ہمارے پڑوسی ملک ایران کے مسلمان وہ بھی افسردہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس دکھ کی گھڑی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا، اللہ نہ کرے تو خدا نہ خواستہ، تو پھر ہم ان سے کیا توقع رکھتے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں؟ تو جو ہم ان سے توقع رکھنا چاہتے تھے، آج ہم ان کے ساتھ دیں، بالکل، تاکہ ہمیں بھی یہ امید ہو کہ ہم مسلمان یکجا ہیں، کم از کم اعلان تو کر دیں۔ صحیح بات، پھر ہم فلسطین تک پہنچنے میں بڑا آسانی سے پہنچ جائیں گے، اور پھر ہم اس کی آواز بھی بن سکیں گے فلسطین کی۔ لیکن جب ہم اپنا سوچیں اور
بیرونی پریشر سے ہم دبے رہیں گے تو پھر کوئی بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے. خدا نخواستہ. ایسا بڑی دکھ کی بات ہے. آج ایک ایٹمی ملک کے اوپر ایسا معاملہ ہوا, کل کسی اور ملک کے اوپر ہوگا. اور اسی طریقے سے جو حدیث پاک کے اندر جو پیشن گوئی آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ پھر اسی خطے ہی نہیں بچنا ہے, پاکستان نے اور باقی سب نے لوٹ جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پاکستان کا حامی و ناصر ہے. ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی ہے, اور عوام جو ہے پاکستان کی یہ اپنے ملک کے ساتھ بالکل مخلص ہے. اور جذبات ہوتے ہیں عوام کے, دکھ کے عمل آتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچے سمجھ کے جو ہے تھوڑا ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھنا چاہیے. یہ موقع ایسا ہے, موقع ایسا ہے, اور پہلے بھی ماضی کے اندر بھی ایسی کئی غلطیاں ہو چکی ہیں. لوگوں کے دل پہلے بھی اکھڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دکھ کے وقت جو ہے, مصیبت کے وقت تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. بالکل یقینی طور پہ مفتی صاحب نے بجا فرمایا. میں اسی حوالے سے قبلہ علامہ صاحب سے بھی چاہوں گا ان کا بھی موقف یہاں پر جاننا. جیسا کہ ابھی یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہماری تمام جتنے بھی ماحول ہے اس ماحول کے سانچے کے مطابق ہمیں اس منظر کو جو ہے مثبت انداز میں آگے کی طرف رواں رکھنا چاہیے. اور جو یہ بلا وجہ کی جو ہوا جو رواں کر دی جاتی ہے فرقہ واریت کی یا کسی اور حوالے سے دیکھ لیں, جو اندرونی اور بیرونی جو طاقتیں ہوتی ہیں جو غلط فہم قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آج جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے کس بنا پر ہو رہا ہے, پہلے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ دشمن یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا نا, آپ خاموش رہیں. اور ہمارا بھی یہی ہے کہ ہمیں کیا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا. یہ ایک ظالم کا جملہ ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. آج ایران کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے پہ بولا, اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ سنی ایک ہیں, الگ نہیں ہے. بے شک بے شک. فلسطین میں ناظرین کو سننے کو بتاؤں, فلسطین وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 100% آبادی اہل سنت کی ہے, لیکن ایران کھڑا ہوا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے. آج فلسطین کے اوپر کوئی مغربی میڈیا کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے, یعنی قبلہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو. ہاں مولا کائنات نے آخری وقت میں کہا تھا, اپنے امام حسن کو کہا تھا, وصیت کی تھی کہ بیٹا حسن و حسین ہمیشہ ظالم سے برسر پیکار رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. سبحان اللہ. دیکھیں اگر آپ عملاً کچھ نہیں کر سکتے, دیکھیں جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جی جی. خالی جہاد بھی سیف نہیں ہوتا کہ آپ تلوار لے کے نکل جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی طاقت دی تو آپ قلم کے ذریعے ان مسلمان لوگوں کے جو معاملات اس کو اجاگر کریں, جو جذبات جو کیفیات ہیں اب وہاں کے معاملات کو بتائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے, کوئی بھی مسلمان مظلوم ہے, مولا کائنات نے یہ تھوڑی کہا اگر مسلمان مظلوم ہو, نہیں, جو بھی مظلوم ہو اس کا اسلام سے مظلوم ہونے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھی مظلوم ہے تو ہمیں اس کی بھی حمایت کرنی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر کوئی ظالم مسلمان ہے تو اس کی بھی مخالفت کرنی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ مغربی میڈیا کیا کرتا ہے, کیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی کتا بھی مر جائے گاڑی کے اندر, وہ بند کر دیا اس کو, بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا ظلم کر دیا, انہوں نے کتے کو بند کر کے چلے گئے, بھائی اس پہ کیس ہو جائے گا. اب بھائی آپ نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو, آپ نے فلسطین کے اندر آپ نے فاسفورس بم کبھی مارا, کبھی آپ نے کوئی میزائل مارا, کبھی آپ نے ان پہ غذا گری تھی, آپ نے وہاں لوگ جمع ہوتے, آپ نے وہاں پہ بم مار کے ان کو شہید کر دیا, لیکن وہاں سب خاموش. مغربی میڈیا وہاں کچھ نہیں بولتا, اور ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. بھائی ہمیں تو چاہیے ہم ان مسلمان لوگوں کی مدد کریں. اگر ہم مدد ویسے نہیں کرتے, تلوار سے نہیں کرتے, تو زبان سے کریں, زبان سے تو قلم سے کریں, تاکہ دنیا کو بتائیں کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم کتنا ہو رہا ہے. بے شک, اور یہ بہت علوی کی بات ہے, اور ہمیں اس موقع پر اپنا جو موقف ہے اسے بالکل درست سمت میں آگے کی طرف گامزن رکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر چونکہ مفتی صاحب ابھی جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے قبلہ نے بہت تفصیلی اس حوالے سے آگاہی فراہم کی, اس موقع پہ آپ دونوں ہی, میں چاہوں گا اپنا مشترکہ کوئی اگر آرا سے آگاہ کر دیں ناظرین کرام کو. تو دیکھیں آپ نے ان سے پھر وہی سوال کیا کہ فرقہ واریت, دیکھیں اس میں فرقہ واریت کی کوئی بات ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ فرقے تو نہیں لڑ, ایک کافر اور مسلم کی جنگ ہے. بے شک. کافر مسلمان سے لڑ رہا ہے تو آپ کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟
یقینی طور پہ مسلمان کا مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، سب یہی کہیں گے۔ بالکل۔ جو مسلمان اس وقت ساتھ نہیں دے رہے، بتاؤ ان سے پوچھو کہ تمہیں کون مسلمان سمجھے گا اور تمہارا ساتھ کون دے گا؟ صحیح بات ہے۔ ہمارا تو ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ۔ ہمارا ملک تو ایک وہ ہے جو اس کے پڑوس میں جو دوسرے ہمارا ملک تو آلریڈی ایک جنگ میں پہلے دھسا ہوا ہے، ابھی جو چل رہی ہے خوارج کے ساتھ، تو وہ آلریڈی ایک جو ہے جنگ کے اندر پہلے مصروف ہے۔ ادھر سے انڈیا جو ہے وہ پانی چھوڑ رہا ہے، ادھر سے افغانستان کی طرف سے جو خوارج کے فتنہ الخوارج کے ساتھ جو ہے لڑ رہا ہے، یہ تو پہلے سے ہی مصروف ہے۔ کیا کرے، کس کے ساتھ لڑے؟ کے پی کے اندر دیکھو کتنی مصروف، کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ خودکش دھماکے کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم کرنے میں ہمارے پاک آرمی جو ہے وہ مصروف عمل ہے، تو ہم باہر تو بعد جائیں گے، پہلے اپنے ملک کو تو سنبھالیں۔ ہماری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ بکھر داجل چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ابھی اسی رمضان المبارک کے اندر شام کے ٹائم پہ، تو وہ 2 نوجوان شہید ہوئے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جگہ جگہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے۔ آخر دہشت گرد پاکستان سے ختم ہوں گے تو صاف ظاہر ہے یہ آگے بڑھیں گے، لیکن کم از کم زبان سے تو بول سکتے ہیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یقینی طور پہ مفتی صاحب نے وجہ فرمایا کہ آپ اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے مخاطب کر کے اس کو روکیں۔ اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتے تو تحریری طور پہ، یعنی کہ آپ سوشل میڈیا اور میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے صحیح جو ہے وہ پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، زیر استعمال لاتے ہوئے آپ جو ہے وہ اچھا پیغام منتقل کریں، تاکہ محبتیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے بیدار ہوں اور نفرتیں جو ہے وہ یہاں سے دفع ہوں۔ بہرکیف اب ہم یہاں سے مزید جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے فی الوقت کے لیے یہاں پر بزم رمضان کے وقفے کو اختیار کرتے ہیں، اور وقفے سے جب لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، آپ کا نام لیا موسم بہار آیا، آپ کا نام لیا موسم بہار آیا، میں مفلسی کا پیراغن وہی اتار آیا، گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، گیا فقیر تھا۔ آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بنا وقت ضائع کی مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ طلحہ ہمارے درمیان موجود ہیں، نوجوان اسکالر ہیں اور طالب علم کی حیثیت سے آج انہوں نے بزم رمضان کی نشریات میں شرکت کی شمولیت کو ممکن بنایا، تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی طلحہ، آپ نے دیکھا تمام تر ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو مفتی صاحب ہیں اور علامہ صاحب ہیں، دونوں کی گفتگو آپ نے سماعت کی، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ سانحہ ہوا کل، جی تو اس کا دکھ تو تمام امت مسلمہ کو ہے، یقینی طور پہ. تمام امت مسلمہ دکھ میں ہے اس وقت. ہم، مگر یہ اس طرح ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جو کفار ہے جی وہ بالکل متحد ہے، ہم، اور حدیث پاک میں بھی یہ آیا کہ کفار ایک امت ہے، ہم، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم، یہ متحد نہیں ہے، یہ متفرق ہے. ہم، ہم اگر دیکھا جائے تو مسلمان کی اس وقت جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں تمام مسلمان. ہم، ایسے ہی. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جس طرح کفار کے سامنے اتنے کمزور ہوئے ہیں مسلمان، ہم. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں بلکہ متفرق ہیں. نہیں، یقینی طور پہ آپ نے وجہ فرمایا. میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ہم کمزور نہیں، خدا نخواستہ، بس یہ ہے تھوڑا سا ہماری اس طرح توجہ مرکوز نہیں ہے حالات اور صورتحال پر. ہم جو ہے آپس میں مزید جو ہے محبتوں کو قائم کریں گے سینوں میں، تو یقینی طور پہ آسان ہو جائے گا ہمارا سفر. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پوائنٹ تو ہے کہ ہمارے ساتھ دشواریاں ہیں، لیکن دشواریوں کا کوئی حل بھی تو ہوگا. تو آپ چونکہ نوجوان ہیں، نوجوان کی حیثیت سے آپ کا بہت اس میں اہم کردار ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی سوچ کے مطابق کہ کیا لائے عمل بنانا چاہیے ہم تمام تر مسلمانوں کو، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں انہیں کس طرح سے مل جل کر اس موقع پر اپنا جو سخت موقف ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسلمان سب سے پہلے متحد ہوں، ہم، کیونکہ ہمیں اس طرح مصروف کر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہی کاموں میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ہمیں دوسری جگہ جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہمیں دنیا کے اندر اتنا الجھا دیا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلمان کا ہی دشمن بنا ہوا ہے. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ مسلمان متحد ہو کر کفار کے خلاف جہاد کریں. سبحان اللہ، بڑی پیاری. مگر یہاں پر اس وقت ایسا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا گیا، اور اس سے فائدہ کفار اٹھا رہے ہیں، جیسا پہلے بھی اسی طرح ہوتا ہوا آیا ہے. ہم، تو آپ اگر پہلے کے دور میں دیکھیں، مثال کے طور پہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کو دیکھیں، تو انہوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کیا تھا. سب سے پہلے اتحاد کیا مسلمانوں کے اندر. اس وقت بھی اور بھی سلطنت تھی، صرف ایوبی سلطنت نہیں تھی، اور بھی سلطنتیں موجود تھی، مگر انہوں نے تمام کو متحد کیا. اکیلے بیت المقدس کو فتح کرنا ناممکن سمجھا. کیا بات ہے. اور یقیناً قبلہ میں چاہوں گا ان کی تھوڑی سی اور تمام ناظرین کی رہنمائی تھوڑا سا فرمائیے اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جیسا کہ انہوں نے بھی تذکرہ کیا. تو تاریخ دان اور مورخین کی کئی اس طرح کی روایت موجود ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس پہ بڑا زبردست جملہ ہے آیت اللہ خمینی کا، جی، کہ ہم نماز میں ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ لڑ رہے ہیں، صحیح، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. استغفر اللہ. نہیں، حقیقت ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. دیکھیں، جب کوئی فلسطین پر میزائل آ کے گرتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کس مسلک سے ہو. کفار کی نظر میں ہم ایک ہی ہیں، مسلمان. ہم آپس میں تقسیم ہوئے ہوئے درد، یہ فلاں ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے. لیکن وہ جو فلسطین پہ آ کے میزائل گرتا ہے وہ فرقہ نہیں پوچھتا، وہ یہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے، مسلمان کو مارنا ہے، ایک قوم کو ٹارگٹ کیا بس مسلمان کو مارنا ہے. تو جب ہم دشمن ہمیں ایک سمجھ رہا ہے تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. اور جس دن ہم عالم اسلام ایک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بیت المقدس دوبارہ فتح ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ بھی میں چاہوں گا اس آرا سے. بالکل بڑی دل کی بات کی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جو ہے ہمیں یہی کوشش کرنا، سب سے پہلے جو ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. جیسے انہوں نے پہلے مثال دی کہ ایرانی جو ہے وہ امریکی ٹماٹر بھی پسند نہیں کرتا، اور یقیناً ان کی بات 100% میں سچ مانتا ہوں کہ یہاں پہ جو جتنے بھی ہیں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے، جہاں وہ ایک جگہ جمع ہیں، وہاں یہ ان چیزوں کے ساتھ ان کا بالکل بائیکاٹ ہے. یہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. مذمت ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن سنی ہمارے اس معاملے میں سست ہیں بائیکاٹ کے معاملے میں. اگر یہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو صاحب ظاہر ہے ان کی معیشت جب کمزور ہوگی تو سب چیزیں کمزور ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی. ہم اپنی معیشت کو اوپر لے کے آنا ہے تو ان سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا. آپ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی توجہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل سے سچے مسلمان بنیں اور کفار کے ساتھ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں، ان کا پہلا 3 وار ہیں. سب سے پہلے ان کے سینما تھے، دوسرا ان کا شراب تھا، سود تھا. یہ ساری انہی کی طرف سے ہمیں نحوستیں بھیجی گئیں. اب سینما ختم ہوا،
ہر موبائل کے اندر سینما چل گیا. ہاں اب سود ہر بندے کو دے رہے ہیں پیسہ, ہم فری میں پیسہ لو, فری. عادت بن جائے گی جب اس قوم کی بیٹھ کے کھانے کی, یہ بے نظیر کے نام سے ہے, یہ فلاں کے نام سے, یہ فلاں کے نام سے مل رہے ہیں, جب بیٹھ کے کھانے کی عادت ہوگی تو پھر جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے گا, یہ قوم مفلوج ہو جائے گی. پھر ہم اسی طریقے سے کھانا پھینکیں گے اور پیچھے سے بم پھینکیں گے, نیچے سے پانی چھوڑیں گے. تو اپنے آپ کو اگر جو ہے صحیح معنوں میں اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مضبوط بنانا, تو مضبوط بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. قرآن ہمیں جو رہنمائی فرماتا ہے وہ جہاد کی فرماتا ہے. جہاد کے اندر عزت ہے, آگے بڑھنے میں عزت ہے. اگر آپ ایسے عزت چاہو گے تو نہیں ملے گی. اب پچھلے انڈیا کے ساتھ جو بنیان مرصوص ہمارا ہوا تو اللہ نے کیسی فتح عطا فرمائی. الحمدللہ. اب قدم تو بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے وعدے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ. تم 10 کے اوپر 1 باری ہو, تم 100 کے اوپر 10 باری ہو. تو یہ ہمارے لیے وہ ساری جو ہیں بشارتیں ہیں کہ آپ جو ہے مسلمان بہت مضبوط لوگ ہیں, اور ان کو سب سے پہلے تو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو ہماری ملک کے اندر جو ہے یہ کچھ چل رہا ہے, اپنی فوج اور اپنی پولیس اور اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہم سے اس معاملے میں وہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ اس کام کے لیے منتخب کیے گئے. بالکل, اور مفتی صاحب نے وجہ فرمائے. ناظرین کرام, اور میں چاہوں گا بس آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا, چونکہ اختتامی مراحل میں مزم رمضان کی داخل ہو چکے ہیں, اور یقینی طور پہ آج علمی معلوماتی گفتگو جو تھی ہماری, جو آپ نے کنورسیشن سنی, یقینی طور پہ آپ لوگ اس سے خاص سے مستفیض ہوئے ہوں گے. اور ہماری نشریات کو ہمیشہ کی طرح کامیاب بنانے میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اسپیشلی بلال کلاسک کا بہت اہم ترین کردار ہوتا ہے, اور ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی کی توفیق عطا فرمائے. اور اب میں چاہوں گا ایک آخری کلام یہاں پر غنی شاہ کا سماعت کروانا, اور اسی کے ساتھ آپ کا اپنا عدنان خان میزبان آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت اختیار کرے گا. کل انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد. شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے. انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگوں, انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگوں. حسین زندہ ہے, زندہ حسین زندہ ہے. کہو وہ مردہ ہے, ان کو جو مردہ کہتا ہے. کہو وہ مردہ ہے, ان کو جو مردہ کہتا ہے. نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے. اور کل جیسے ثانیہ ہوا, میں تمام شہداؤں کی بارگاہ میں چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. اے راہ حق کے